نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، یاسین شاہ جباری روحانی دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو آسیب زدہ شخص کا علاج بتائیں گے۔ پہلے اس مرض میں کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کے علاج کی طرف بھی آئیں گے۔ ناظرین، آسیب ایک ایسا مرض ہے جو دماغ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون میں مٹھاس کی نسبت نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ خون سارے جسم میں سے دورہ کر کے جب دماغ کے 2 خرب خلیوں میں گردش کرتا ہے تو دماغ کے وہ خلیے جو انسان کے اندر شعور اور حواس پیدا کرتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں مریض کندھوں پر وزن محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے ایسی چیزیں یا صورتیں نظر آنے لگتی ہیں جن کو وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ جن ہے یا کوئی آسیب ہے۔ مثلاً یہ کہ کسی عورت یا مرد کا حیولہ یعنی کہ سایہ نظر آتا ہے۔ چونکہ اس طرح غیب میں دیکھنا اس کی عادت نہیں ہے، اس لیے وہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے اور ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جو شعوری حدود سے باہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ تاثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ شعور میں تعطل واقع ہو جاتا ہے۔ اس کے حواس یعنی کہ مریض کے حواس لاشعوری تحریکات کا تابع ہوتے ہیں۔ اب وہ کوئی بات زمین کی کہتا ہے تو آسمان کی، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی بے خود ہو جاتا ہے، کبھی بے بات پر ہنستا ہے اور کسی بھی وجہ سے بغیر رونے بھی لگتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھٹکی ہوئی روحیں جن کی طبیعت میں تخریب ہوتی ہے، یعنی کہ جو بھٹکی ہوئی روحیں ہوتی ہیں اور چڑیل، آسیب، جنات، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو شریر ہوتی ہے یعنی شر پسند کرتی ہیں، ایسی تخریب کار روحیں مرنے کے بعد ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں جو دماغی اعتبار سے کمزور ہوں، اور جب انہیں اپنی تخریب کاری کے لیے ایسا شکار یا ایسا شخص مل جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی پہلے تو وہ اپنے دماغ کے لاشعور میں اس قسم کی چیزیں بساتا ہے، لیکن حقیقتاً بھی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے شعور کو معطل کر دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ گھر میں کسی فرد کے ساتھ ہے یا خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کا بہت ہی آسان سا حل ہے۔ آپ چاہیں تو اس نقش کو بنائیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کاغذ پر آپ نے یہ الفاظ جو آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں اس کی فوٹو کاپی کرا لینی ہے۔ اس کی فوٹو کاپی فوٹو اسٹیٹ کروا کر آپ اسے موڑ کر بتی سی بنا لیں۔ بتی سی بنا کر اس مڑے ہوئے کاغذ کو روئی میں لپیٹ کر روئی اور کاغذ کی بتی کو گھی یا زیتون کے تیل میں ایسی جگہ جلائیں جہاں سے مریض تک دھواں پہنچ سکے، یعنی کہ وہ چارپائی پر لیٹا ہو تو دھواں اس کے ناک تک پہنچ جائے۔ یہ عمل رات کو سوتے وقت کرنا چاہیے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے سورہ قل اعوذ برب الفلق 30ویں پارے میں آپ کو مل جائے گی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق پوری سورت بسم اللہ اور درود شریف ایک بار اول و آخر کے ساتھ پڑھ کر ایک پیالی پانی پر دم کر کے نہار منہ پلائیں۔ 2 ہفتے تک نمک بالکل نہ دیں، ہو سکے تو نمک کے بغیر کا کھانا ان کو دیں۔ مریض کو نمک بالکل نہ دیں۔ 2 ہفتے کے بعد کافی عرصے تک یعنی کہ 1 سال یا 2 سال جب تک ممکن ہو سکے نمک کم سے کم رکھیں اور بہت کم سے کم نمک استعمال کروائیں، اور اگر خالی شہد کہیں سے مل جائے تو کم از کم آدھا چمچ ضرور 3 ٹائم ان کو چٹائیں۔ ناظرین، رب تعالیٰ نے چاہا تو اللہ آپ پر کرم فرمائے گا اور آسیب زدہ شخص نارمل ہو کر اپنی زندگی گزارے گا۔ ناظرین، دماغ میں جو خلیات ڈسٹرب ہوئے تھے وہ بھی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بدروح یا کوئی جن یا کوئی شریر اسے تنگ کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ معاملہ بھی درست ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ عمل انتہائی کارگر اور مجرب ہے۔ آپ جب اس عمل کو کریں گے رب تعالیٰ پر کرم فرمائے گا۔ ناظرین،
یہ ہمارے بزرگوں کا خاص عمل ہے، اس عمل کو انتہائی یقین کامل کے ساتھ کیجیے۔ ناظرین، نماز کی پابندی اس عمل کے لیے ضروری ہے۔ نماز ہر صورت میں مریض اور اس کے گھر والے ادا کرتے رہیں اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ مریض کو عشاء کی نماز کے بعد 15 منٹ کا سجدہ ضرور کروائیں۔ ناظرین، 15 منٹ کے سجدے سے آپ کو بے حد فوائد حاصل ہوں گے۔ یاسین شاہ جباری کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔